آج اللہ مبارک کی 25 تاریخ ہے اور سورہ شورى کی آیت نمبر 13 کے حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے اقامت دین کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اور جو ہم نے اے نبی آپ کی طرف وحی کیا، اور جس کا ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا۔ وہ حکم کیا تھا؟ ان اقیموا الدین ولا تفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، آپ ان مشرکوں کو جس بات کی دعوت دیتے ہیں وہ ان پر بہت گراں گزرتی ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے لیے چن لیتا ہے اور اپنی طرف سے اسی کو راہ دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 13 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ایک بات کا حکم دیا ہے کہ اقیم الدین، دین کو قائم کرو، اور دوسرا حکم دیا کہ اس کے اندر تفرقہ نہ ڈالو، فرقہ بندی نہ ڈالو۔ دین قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس سے پہلے یہ دیکھیں کہ دین ہے کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دین وہی ہے جس کی جو ہم نے نوح علیہ السلام کے لیے مشروع کیا تھا، جس کو نوح علیہ السلام کا حکم دیا تھا۔ شرع لکم من الدین، تمہارے لیے وہی دین کا طریقہ مقرر کیا ہے، وہی دین مشروع کیا ہے۔ ما وصى به نوح، جس نوح کی وصیت ہم نے، جس دین کی وصیت ہم نے نوح علیہ السلام کو کی تھی۔ نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد اس کائنات میں پہلے رسول ہیں، جن کا تذکرہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ 950 برس تک جنہوں نے اپنے قوم کو توحید کی دعوت دی، لیکن بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا وَمَا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور جس دین کی وصیت، جس دین کا حکم ہم نے نوح علیہ السلام کو کی تھی، اسی دین کو ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی۔ یعنی پہلے رسول اور آخری رسول کا اللہ نے ذکر کیا، اور اس کے بعد بیچ میں 3 بڑے رسولوں کا ذکر کیا ہے۔ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى، اور اسی دین کی وصیت ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کی، موسیٰ علیہ السلام کو کی اور عیسیٰ علیہ السلام کو کی۔ یہ 5 رسول نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 رسول اولو العزم رسول کہے جاتے ہیں، جنہیں اللہ رب العالمین نے، جن کا یہاں تذکرہ کیا ہے اور بھی اس کے علاوہ دوسرے مقام پر ذکر کیا ہے، اور انہیں اولو العزم رسول کہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان رسولوں کو کس دین کا حکم دیا تھا؟ سورہ انبیاء کی آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجے، خیر رسولوں کو یہی حکم دیا، ان کی طرف یہی بات کی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، فاعبدون، لہذا تم سب صرف میری عبادت کرو، یعنی توحید کا حکم دیا۔ دوسرے معنوں میں کہیں کہ دین توحید کا نام ہے۔ اور صحیح بخاری کی ایک حدیث بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن انبیاء اخوۃ اللہ، ہم سارے انبیاء اللہ کی بھائی، ہم سارے انبیاء اللہ کی بھائی ہیں۔ ہماری شریعتیں مختلف ہیں، جیسے اللہ کی بھائی انہیں کہتے ہیں کہ جن کا باپ ایک ہو اور مائیں الگ الگ ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم انبیاء اللہ کی بھائی ہیں، ہماری شریعتیں مختلف ہیں، کسی کی شریعت میں کچھ تھا تو کسی کی شریعت میں کچھ، کسی کی شریعت میں بھائی بہن سے نکاح جائز تھا، کسی کی شریعت میں حرام، کسی کی شریعت میں 2 سگی بہنوں کو اپنے نکاح میں لانا جائز تھا، کسی کی شریعت میں حرام، کسی کی شریعت میں
مال غنیمت کو کھانا جائز نہیں تھا، اس شریعت میں اللہ نے مال غنیمت کو کھانا جائز کر دیا ہے۔ تو اس طرح سے شریعتیں مختلف تھیں، لیکن وَالدِّينُنَا وَاحِدٌ، دین ہمارا ایک ہی ہے، سب کا دین اسلام ہی تھا۔ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ توحید ہے، توحید کی دعوت تمام انبیاء نے دی۔ اسی توحید کو قائم کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اور فرمایا اس کے اندر تفرقہ نہ کرو۔ اور آگے والی آیت کے حصے سے مزید اس کی تقویت ہو جاتی ہے، جیسا کہ اللہ نے خود فرمایا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکین کو جس بات کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں ان پر بہت گراں گزرتی ہے۔ جس چیز کی آپ دعوت دیتے ہیں اس چیز کی دعوت مشرکین کو بہت بری لگتی ہے۔ وہ دعوت کیا ہے جو مشرکین پر گراں گزرتی ہے؟ اللہ نے خود اس کی وضاحت کی قرآن کریم کے اندر دوسرے مقام پر وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو مشرکین کے کفار کے دل پھوڑتے ہیں، اور جب اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو ایمان لے آتے ہیں۔ تو غیر اللہ کی دعوت دی جائے تو انہیں اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ کی اکیلے ایک اللہ کی دعوت دی جائے تو انہیں بہت برا لگتا ہے۔ کہتے ہیں یہ کیسا دین ہے جو کہتا ہے کہ سارے معبودوں کو چھوڑ دو، صرف ایک معبود کو پوجو، صرف ایک اللہ کی بات کرو۔ ان ھذا لشیء عجاب، مکہ کے مشرکین کہتے تھے بڑی تعجب والی بات ہے، یعنی مجھے یہ بات ہضم ہی نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے انبیاء کی بنیادی دعوت یہ بھی تھی کہ مرنے کے بعد تم سب کو اٹھایا جائے گا اور اللہ کے یہاں حساب و کتاب ہوگا، جزا و سزا ہوگی۔ یہ بات بھی مشرکین کو ہضم نہیں ہوتی۔ جب ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں سڑ جائیں گی، مٹی میں مل جائیں گی، کیسے دوبارہ ہم زندہ کیے جائیں گے؟ قیامت کیسے آئے گا؟ کیسے لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ کیسے حساب کتاب کیا جائے گا؟ یہ بات بھی نہیں مانتے۔ اسی طرح سے تیسری بنیادی دعوت انبیاء کی یہ بھی تھی کہ اطاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ دین کی بنیاد اس پر بھی ہے، اتحاد کا مرکز یہ ہے کہ اطاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو۔ اللہ نے خود فرمایا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ، ہم نے جو بھی رسول بھیجے اسی لیے بھیجے تاکہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے ان کے اطاعت کی جائے۔ اور آپ پڑھیں گے قرآن کریم کے اندر تو سارے رسولوں نے یہی کہا ہے فاتقوا اللہ واطیعون، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ سارے رسولوں کی تعلیم میں یہ چیز موجود ہے۔ تو یہ دین کی کچھ بنیادیں ہیں جن کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ توحید کی دعوت دو اور آخرت کی فکر دلاؤ۔ آخرت اصل زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور وان الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، اللہ نے فرمایا دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ وما الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب، دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے۔ وان الآخرۃ لہی الحیوان، اور آخرت کی زندگی اصل زندگی لو کانوا یعلمون، اے کاش کے لوگ یہ جان لیتے۔ اسی طرح سے رسولوں کی اطاعت کی دعوت یہی دین ہے، اور اس کے اندر کوئی تفرقہ بازی نہیں ہونی چاہیے، اسی کی طرح لوگوں کو دعوت دینی چاہیے۔ سارے انبیاء نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، زکات ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، انہی کی طرف دعوت دینی چاہیے۔ اور عبد الرحمن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ دین قائم کرنے کا مطلب یہ ہے، قامت دین کا مطلب یہ ہے کہ دین کو پورے اصول و فروع کے ساتھ خود کے اوپر نافذ کر لو، پہلے خود کے اوپر نافذ کر لو اور اس کے بعد دوسروں کے اوپر اسی بات کو نافذ کرنے کی دعوت دو۔ خود کے اوپر دین کو اصول و فروع کے ساتھ، یعنی توحید کو، اتباع سنت کو، آخرت کی فکر کو، آخرت کی دعوت کو، نماز کو اور تمام اجتماعی معاملات کو اپنے اوپر نافذ کرو، دوسروں کو اس کی پیروی کی دعوت دو۔ اور کہتے ہیں کہ اس تفرقے سے بچو۔ تفرقہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ نے آگے کی آیت میں خود فرمایا ہے وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم البينات بغيا بينهم، وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، کہ لوگوں نے جو تفرقہ کیا وہ ان کے پاس علم آ جانے کے بعد آپس میں دشمنی کی وجہ سے، آپس میں ایک دوسرے سے
सरकशी की वजह से उन्होंने, बाहर जिद की वजह से उन्होंने तफरका किया। यानी अगर हम चाहते तफरका ना हो तो दलील जब आ जाए तो उसको मान लेना चाहिए, इल्म जब आ जाए तो उसको मान लेना चाहिए, फिरका बंदी खत्म हो जाएगी। साहबे किराम के दौर को आप देखेंगे तो कदम कदम पर साहबे किराम ने इसी चीज से अपने इख्तलाफात को खत्म किया। जब जब इख्तलाफात पैदा हुए तो उन्होंने कुरान सुन्नत से दलील ढूंढी, जहां दलील मिली वहां तक सबने अपनी बात वापस ले ली, अपनी राय वापस ले ली और सबने वहां से तस्लीम खम कर दिया, इख्तलाफात खत्म हो गए। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त सबसे पहला इख्तलाफ पैदा हुआ। सहाबे किराम के अंदर अल्लाह के रसूल की वफात के बारे में इख्तलाफ पैदा हो गया। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने खड़े होकर के कुरान करीम की आयत पढ़ी और बतलाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल है, जो उनकी बात करता था वो समझने की उनकी वफात हो चुकी है, और जो अल्लाह की बात करता था वो सुन ले कि अल्लाह ताला जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा, कभी उसकी मौत नहीं आएगी। सारे सहाबा ने वहां उस बात को मान लिया। ऐसे बहुत सारी मिसालें। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दीन को कायम करने का हुक्म दिया है और तफरकाबाजी से मना किया है, और फरमाया कि जिस चीज की मुशरिकीन को दावत दी जाती है वो बहुत गिरा गुजरती है, वो है तौहीद की दावत है। लिहाजा तौहीद की दावत उनको गिरा गुजरे या ना गुजरे, उनको अच्छा लगे या बुरा लगे, उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ने गोया कि इस आयत में कहना चाहा है कि तुम दीन तौहीद की दावत देते रहो, भले मुशरिकीन को बुरी लगती है, उसकी परवाह ना करो। अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा, अल्लाह जिसको चाहता है अपने तौहीद के लिए चुन लेता है। वयहदी इलैहि मन युनीब, अल्लाह हिदायत उसी को देगा जो अल्लाह की तरफ रुजू करेगा। जब तक तौहीद आदमी नहीं समझेगा, तौहीद कबूल नहीं करेगा, तब तक उसका दीन नहीं, उसके दीन में कोई हिस्सा नहीं, तब तक वो दीन पर आ ही नहीं सकता है। जब तक तौहीद से चिढ़ता रहेगा तब तक वो दीन से दूर ही रहेगा। इसलिए भले वो है मुश्रिकीन, लेकिन आप उसकी परवाह ना करें, आप तौहीद की दावत देते रहें, यही असल दीन है। अल्लाह उनसे दुआ है हम सबको सही मानों में दीन को समझने की, दीन को कायम करने की, दीन पर कायम रहने की और उसको दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक फरमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।